السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز بچوں، آج کے دن ہمارا جو موضوع ہے سنت کے لہراتے پرچم، حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا اگلا جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ سچا ارادہ کسے کہتے ہیں، پکا عزم کسے کہتے ہیں، پکا عزم سچا ارادہ کسے کہا جاتا ہے، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کے حلقے میں آپ کے سامنے بات کی تھی کہ عبادت کو عبادت ہونے کے لیے اس کے اندر 3 کنڈیشنز پائی جانی ضروری ہیں۔ اس میں سے پہلی بات یہ بیان کی گئی تھی کہ آدمی جو عبادت کرنے جا رہا ہے اس کا ارادہ پکا ہونا چاہیے، پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ سیریسلی وہ عبادت ہی کرنے جا رہا ہے، اس کے اندر اس کی اور کوئی سوچ نہیں ہے۔ تو یہ پکا ارادے کے پکا ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کوئی بھی ارادہ پکا کب ہو سکتا ہے، کوئی بھی عزم سچا کب ہو سکتا ہے، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو عبادت کرنے میں سستی سے کام نہ لیں، سستی، کاہلی، ایسے ہی جس کو تکاسل کہتے ہیں، اور ایسے ہی جو عبادت ہمیں کرنی ہے اس عبادت کے کرنے میں ہم اپنی محنت لگائیں، یعنی پریکٹیکلی محنت کر کے اس کام کو کریں۔ یہ سب چیزیں جب پائی جائیں گی تو سمجھ لو کہ آپ کا ارادہ پکا ہے۔ سستی نہ پائی جائے، کاہلی نہ پائی جائے، تکاسل نہ پائے جائے، ٹال مٹول، آگے پیچھے کرنا، ادھر ادھر کرنا، ایسا کچھ نہ پیش آئے، اور جو بھی زبان سے ہم کہتے ہیں پریکٹیکل اس کو کر کے دکھائیں، تب جا کر کے ہم اپنے ارادے میں پکے مانے جائیں گے، اپنے ارادے میں، اپنے عزم میں سچے مانے جائیں گے۔ تو یہ چیز ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ بہت گناہ کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی ناراضگی کی چیز ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو کرو نہیں، وہ باتیں کہو جو تم کرو گے نہیں یا کرتے نہیں ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے، بہت زیادہ غصے کا سبب ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے ایمان والو، کیوں تم ایسی بات بولتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ جو بات تم بولتے ہو کرتے نہیں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ناراضگی اور غصے کا کام ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ جو تم زبان سے کہتے ہو کرتے نہیں ہو۔ اب ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت کرنا چاہیے، ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، عبادت میں نماز ہے، ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، روزہ ہے، روزہ رکھنا چاہیے، حج ہے، حج کرنا چاہیے، عمرہ ہے، عمرہ کرنا چاہیے، وغیرہ۔ اب سوال ہے کہ زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے اور نماز اللہ کی عبادت ہے۔ اب نماز کے لیے ہم آئیں، ایکٹیو رہیں، چستی کے ساتھ آئیں، پابندی سے آئیں، ٹائم ٹیبل سے آئیں، اور سستی کاہلی کا ثبوت نہ دیں، نماز چھوڑ کر کے نہ سوئیں، نماز چھوڑ کر کے اپنے کام کاج میں بزی نہ رہیں، بلکہ سیریسلی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ایسے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو سمجھ لو ہمارا جو اپنا ارادہ ہے وہ بالکل سچا ہے، ہماری جو نیت ہے وہ واقعی پکی نیت ہے۔ اسی لیے تو ہم نے جو زبان سے کہا ہے وہ پریکٹیکل کرنے کے لیے ہم پہنچ رہے ہیں۔ مسلمان کہتا ہے کہ نماز اللہ کے دین میں ہے، نماز پڑھنا چاہیے، نماز فرض ہے 5 ٹائم کی، دن اور رات میں، لیکن اذان ہوتی ہے تو وہی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، الا ماشاء اللہ۔ ایسے لوگ بہت سارے ملیں گے جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ تو آپ دیکھیے، زبان سے تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے، لیکن پریکٹیکلی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ چیز بہت خطرناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پکا ارادہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عزم اور اس کا ارادہ پکا نہیں ہے، وہ اپنے ارادے میں سچا نہیں ہے۔ اگر ارادے میں سچا ہوتا تو جو زبان جو کہتا ہے نماز پڑھنا چاہیے، اس کے لیے پریکٹیکل نماز پڑھنے کے لیے آتا بھی۔ اس لیے پکا ارادہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو زبان سے آدمی کہے وہ پریکٹیکل کر کے دکھائے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے گا۔ اللہ فرماتا ہے، کیوں ایسی بات کہتے ہو ایمان والو جو کرتے نہیں ہو۔
جو کہتے ہو کرتے نہیں ہو، یہ چیز اللہ کے یہاں بہت زیادہ ناراضگی کی چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، آپ سوچیے کتنی خطرناک بات ہے۔ انسان بچہ جب سنتا ہے کہ میرے ابا ناراض ہو جائیں گے، میری امی ناراض ہو جائیں گی، غصہ ہو جائیں گے میرے اوپر، تو بچے کو فکر ہو جاتی ہے کہ ماں باپ ناراض ہو جائیں گے۔ تو آپ سوچیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم کیوں ایسی بات بولتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اگر ایسا کرو گے کہ بولو گے اور اس کے مطابق کر کے نہیں دکھاؤ گے تو اللہ بہت غصہ ہوگا، بہت بڑی غصے کی چیز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے، ہمیں کانپ جانا چاہیے کہ ہم کیوں ایسی بات کہیں جس پر عمل نہ کریں۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات ہمیں یہ جو بات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ پکا ارادہ کب ہوتا ہے، سچا ارادہ کب ہوتا ہے۔ ارادے کے پکے ہونے کے لیے، ارادے کے سچے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر سستی، کاہلی اور اس طریقے سے زبان سے جو کہے اس کے مطابق عمل نہ کرے، ایسا نہیں پایا جانا چاہیے۔ اگر آپ غور سے ان باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سچا ارادہ کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے کلام کی آیت سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کی، اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔